السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے ساغر صدیقی ایک تعارف، اور یہ تحریر ہے فراز احمد کی۔ یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے حوالے کی جائے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج روٹھے ہوئے ساجن کو بہت یاد کیا، اپنے اجڑے ہوئے گلشن کو بہت یاد کیا۔ ساغر صدیقی کا حلیہ، بال لمبے لمبے، آنکھیں خوشی کی منتظر، دماغ خیالات کا مجموعہ، ہاتھ قلم، دل غم زدہ، قد درمیانہ۔ پیدائش: ساغر صدیقی 14 اگست 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اختر تھا۔ ایک انٹرویو میں ساغر صدیقی سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا: میری ماں دلی کی تھی، باپ پٹیالے کا، پیدا امرتسر میں ہوا، زندگی لاہور میں گزاری، میں بھی عجیب چونچوں کا مربع ہوں۔ بچپن: ساغر صدیقی اپنے بچپن کے حالات و واقعات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: میری زندگی زندہ کی ایک کڑی ہے۔ 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا ہوں۔ گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارنپور اور امبالہ کی آغوش میں گزرا۔ امبالہ اردو اور پنجابی بولنے والے علاقے کا سنگم ہے۔ ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، کہاں اور کیسے پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے کسی مقدس سرائے کے غلیظ باڑھے میں کے سوا کچھ بھی نہیں، یا علی بابا 40 چور کے پراسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے دنیا میں خداوند رحیم و کریم سے بہن بھائی کا عطیہ بھی نہیں پایا۔ یہ معلوم نہیں خدا کو اس تنہائی سے یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ۔ بہرحال شاید میری تسکین قلبی کے لیے کسی کا نام بھائی رکھ دیا ہو۔ اسی طرح ایک وجود کا تذکرہ میرے بارے میں لکھنے والوں نے کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ دنیا کی 6 سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحب فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب چاہیں ٹوٹا ہوا بازو کالی کملی میں چھپائے احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا، البتہ ایک پرشکوہ ماضی کی سرسراہٹ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کی ہے۔ جب کبھی گردش تقدیر نے گھیرا ہے ہمیں، گیسوئے یار کی الجھن کو بہت یاد کیا۔ تعلیم: ساغر صدیقی ایک انٹرویو میں اپنے ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتاتے ہیں: میں نے اردو اپنے گھر میں پڑھی۔ ایک 40-50 سالہ بزرگ جن کا نام حبیب حسن تھا بچوں کی تربیت و تعلیم کا بہت ذوق رکھتے تھے۔ یہی مجھ میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی کہ میں اردو میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ اکثر خط لکھوانے والے اپنی گزارشات کو میرے انداز بیان میں سن کر داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ میں نے بچپن کا دور بھی غربت میں صبر و شکر سے گزارا ہے، جو کچھ ملتا اس پر بخوشی قناعت کرتا۔ اس وقت کے تمام اردو روزناموں، زمیندار، احسان، انقلاب کا مطالعہ میرا شغل تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی میں نے آج تک اردو کا کوئی لفظ غلط پڑھا یا لکھا ہو۔ میں نے شروع میں ناصر حجازی تخلص رکھا، تقریباً 2 ماہ بعد مجھے یہ تخلص واضح دکھائی نہ دیا۔ تب میں نے اپنا تخلص ساغر صدیقی پسند کیا، جو اب تک موجود ہے۔ 10-12 برس کی عمر میں اپنے استاد حبیب حسن خان کے ساتھ امرتسر میں رہا کرتا تھا۔ میں چھوٹی عمر میں بھی 20-22 سال کا سنجیدہ نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ میری عمر 16 سال کی تھی جب 1944 میں امرتسر کی جامعہ شرقیہ ہال بازار میں، جو کہ علوم شرقیہ کی بہترین درسگاہ تھی، کہ ماہانہ طرحی مشاعرہ میں شرکت کرنا میرے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ ساغر صدیقی نے 14 سال کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا اور اپنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں سناتے بھی تھے۔ شروع میں تخلص ناصر مجازی تھا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساغر صدیقی ہو گئے۔
ان کا پہلا شعر کچھ یوں تھا: اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو، تہذیب نو کے شیشہ ساغر کو توڑ دو۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر صدیقی لاہور آ گئے اور پھر ہمیشہ اسی شہر میں رہے۔ لاہور آ کر آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے میں بھی شرکت کی، بلکہ ساغر کی خواہش تھی کہ یہ ترانہ فلمایا جائے اور سنیما میں بھی دکھایا جائے۔ ساغر نے فدا شاہ جہاں پوری اور نعیم شاہ کے ساتھ مل کر ترانہ لکھا اور فلمایا، اور ریجنٹ سنیما میں یہ اسکرین پر دکھایا گیا۔ ساغر نے فلم انقلاب کشمیر بھی بنائی۔ اس کے علاوہ ساغر ہفت روزہ تصویر کے ایڈیٹر رہے اور پھر اس کے بند ہونے پر ہفت روزہ فلمی اخبار کا ڈکلیریشن منظور کروایا۔ ڈاکٹر مالک رام لکھتے ہیں: 1942 کی بات ہے کہ وہ ایک ادبی ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر درد کی شکایت کی۔ پاس ہی ایک شاعر دوست بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے تعلق خاطر کا اظہار کیا اور خاص ہمدردی سے انہیں مارفیہ کا ٹیکہ لگوا دیا۔ سر درد اور بے چینی تو دور ہو گئی، لیکن اس معمولی واقعہ نے ان کے جسم کے اندر نشہ بازی کے تناور درخت کا بیج بو دیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود ساغر کے دوستوں میں سے بیشتر نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ لوگ انہیں چرس کی پڑیا اور مافیا کے ٹیکے کی شیشیاں دیتے اور ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے اور اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے اور بحیثیت شاعر اور گیتکار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے رسائل اور جرائد کے دفتر اور فلموں کے اسٹوڈیو میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا دھرتا ان کے کام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت ادا نہیں کرتے تھے جب وہ ان کی در دولت کی چوکھٹ پر 10 سجدے نہ کریں۔ اس نے ساغر کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خود رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور وہ بالکل آوارہ ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کبھی وہ ننگ دھرنگ اور میلی کچیلی چادر اوڑھے اور کبھی چیتھروں میں ملبوس بال بکھرائے ننگے پاؤں منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتے رہتے۔ رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان یا تخت کے اوپر یا نیچے پڑے رہتے۔ شمع کی جوت پہ جلتے ہوئے پروانوں نے ایک تیرے شعلہ دامن کو بہت یاد کیا۔ پاکستان کے سابق صدر ایوب خان ایک دفعہ ہندوستان کے دورے پر آئے۔ اس موقع پر ایک نغمہ گایا گیا جو ان کے دل کے تاروں کو چھو گیا۔ ایوب خان کو یہ نغمہ اس قدر اچھا لگا کہ اس نغمہ نگار شاعر سے ملنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ جب صدر ایوب خان کو شاعر کے متعلق یہ بتایا گیا کہ اس شاعر کا تعلق پاکستان سے ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ پاکستان واپس جاتے ہی صدر ایوب نے اس شاعر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکم دیا گیا اسے تلاش کیا جائے اور میرے سامنے لایا جائے۔ صدر کا حکم سنتے ہی ماتحتوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ ساغر صدیقی داتا دربار کے باہر کمبل میں لپٹے ہوئے زمانے کی ستم ظریفی پر شکر ادا کر رہے تھے۔ لاکھ منتوں سماجتوں کے باوجود شاعر نے ایوب خان کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب بے حد اسرار بڑھ گیا اور ماتحت زبردستی پر اتر آئے تو اس فقیر نے پاس پڑی ہوئی ایک سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا اٹھائی۔ اس میں سے ایلومینیم کی فائل نکالی جسے عام زبان میں کلی یا پنی بھی کہتے ہیں۔ دکاندار سے نہایت مؤدبانہ انداز میں قلم مانگا اور اس فائل پر 2 سطریں تحریر کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ یہ صدر صاحب کو جا کر دے دو۔ اس میں لکھا تھا: جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ان کی تصانیف میں زہر آرزو، غم بہار، شب آگہی، تیشہ دل، لوح جنوں، سبز گنبد، مقتل گل، کلیات ساغر شامل ہیں۔ ساغر کا ایک اور ایسا کام ہے جو شاید اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ معروف کلام دمادم مست قلندر ساغر صدیقی کی ہی تخلیق ہے۔ تصور محبوب، ماضی پرستی، ہجر و فراق، جذبہ حب الوطنی، سیاسی رنگ، قنوتیت و ناامیدی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ جس کے ماتھے پہ نئی صبح کا
جو مرے ہوگا، ہم نے اس وقت کی دلہن کو بہت یاد کیا۔ ساغر اپنے نشے کی وجہ سے جیل میں بھی 3 ماہ رہے۔ ان کے دوست چاہتے تھے کہ انہیں جیل سے پاگل خانے بھیج دیا جائے، مگر مجسٹریٹ کے سامنے ساغر نے انکار کر دیا۔ جنوری 1974 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس کا علاج بھی چرس اور مافیا سے کیا گیا۔ فالج سے تو بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اس سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا، اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے دن جاری رہا۔ ان دنوں خوراک برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب وہ کسی سے چونی نہیں مانگیں گے۔ ساغر صدیقی کے آخری ایام داتا دربار کے سامنے پائلٹ ہوٹل کے فٹ پاتھ پر گزرے، اور ان کی وفات بھی اسی فٹ پاتھ پر ہوئی۔ ساغر صدیقی کی تاریخ وفات کے متعلق کچھ کتابوں میں 18 جولائی اور کچھ کتابوں میں 19 جولائی لکھا ہے۔ بہرحال وہ 18 جولائی 1974 کی صبح اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں کس نے کفن پہنایا، کون لوگ دفن کرنے کے لیے قبرستان گئے، یہ شکست ساغر کی آخری گمشدہ کڑی ہے۔ اور جس طرح کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس ماں کی گود میں آنکھ کھولی، کس باپ کی شفقت سے محروم ہوا اور کس بھائی نے اسے پیار سے پکارا، اس طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے قبر میں اتارنے والے کون تھے۔ اس کے آخری آرام گاہ پر لگا ہوا ایک کتبہ پڑھ رہا ہوں، جس پر یہ الفاظ کنندہ ہیں: عاشق کو سجدہ کرنے کی مستی میں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کی پگڑی کہاں گری ہے اور اس کا سر محبوب کے قدموں پر کس انداز سے گرتا ہے۔ ہم سرے مایوس سے تجلی رہے، اس در یار کی چلمن کو بہت یاد کیا، مطمئن ہو ہی گئے دام و قفس میں ساغر، ہم اسیروں نے نشے من کو بہت یاد کیا، آج روٹھے ہوئے ساجن کو بہت یاد کیا، اپنے اجڑے ہوئے گلشن کو بہت یاد